میرے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زبان سے ترجمہ سنیے. وہ فرماتے ہیں جس طرح رب اول ہے سرکار بھی اول ہیں. جس طرح وہ رب ہونے میں اول ہے یہ محبوب کائنات ہونے میں اول ہے. جس طرح وہ رب آخر ہے یہ نبیوں کے آخر پر آنے والے ہیں. جس طرح وہ خالق ظاہر ہے یہ محبوب ظاہر ہے. جس طرح وہ رب باطن ہے یہ محبوب بھی باطن بن کے آئے. فرمایا رب اول ہے محبوب بھی اول ہے. آقا علیہ السلام کے دیوانوں بابا زمانت کہہ دینا سبحان اللہ. رب اول ہے. رب فرماتا ہے میرا محبوب بھی اول ہے. رب آخر ہے. رب فرماتا ہے میرا یار بھی آخر ہے. رب فرماتا ہے میں ظاہر بھی ہوں میں باطن بھی ہوں. اپنی صفات کا مظہر میں نے آمینہ کے لال کو بنا دیا ہے. جن کی ولادت کے جشن تم مناتے رہے ہو اسے میں نے اول بھی بنا دیا آخر بھی بنا دیا. اسے ظاہر بھی بنا دیا اسے باطن بھی بنا دیا. رب کیوں بنایا؟ رب نے فرمایا وہ میرا محبوب جو ہے وہ کائنات کا والی جو ہے اسی لیے میں اول ہوں میں آخر ہوں میں ظاہر ہوں میں باطن ہوں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. میں ہر چیز کو جانتا ہوں. اپنی شان قدرت کا ہاتھ بخاری شریف دونوں شانوں کے درمیان رکھا. محبوب دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں عَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آسمانوں کے سارے علوم بھی حاصل ہو گئے زمین کے سارے علوم بھی مجھے حاصل ہو گئے. جس طرح رب سب کچھ جانتا ہے اسی طرح رب کی عطا سے سرکار بھی سب کچھ جانتے ہیں. اب یہ آیت مبارکہ حمد باری تعالیٰ بھی ٹھہری نعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی ٹھہری. شیخ فرما رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی آگے سنیے. شیخ فرماتے ہیں کہ رب تو اول ہے رب آخر ہے رب ظاہر ہے رب باطن ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رب بھی اول آخر ظاہر باطن ہو اور اس کا محبوب بھی ہو. جو صفات رب میں پائی جا رہی ہیں وہی مصطفیٰ میں پائی جا رہی ہیں علیہ السلام. میں نے کہا اگر ہم یہ مانیں کہ سرکار اول ذاتی طور پر ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. سرکار ظاہر ہے باطن ہے آخر ہے اول ہے تو عطائی طور پر ہے ذاتی طور پر نہیں. رب ذاتی طور پر اول ہے رب ذاتی طور پر آخر ہے رب ذاتی طور پر باطن ہے ذاتی طور پر ظاہر ہے. وہ پروردگار ہے وہ ذاتی طور پر ہے. اس نے اپنے محبوب کو عطائی طور پر اول بھی بنایا آخر بھی بنایا ظاہر بھی بنایا اور باطن بھی بنا دیا. اب اول کس طرح ہے آقا علیہ السلام؟ وقت مختصر ہے سنیے گا. اولیت مصطفیٰ سنیے. سنن ابن ماجہ سیاستہ پڑھ رہا ہوں. حضرت جابر مازا کے رہنا والیا منو دسو رب نے سب تو پہلا کیری شے نو بنایا؟ کس چیز کو تخلیق کیا؟ کیا سورج بنا؟ کیا ستارے بنے؟ کیا آسمان بنا؟ شجر بنے؟ کیا حجر بنے؟ کیا مشرق؟ کیا مغرب؟ کیا شمال؟ کیا جنوب؟ کیا چیز بنی؟ محبوب دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری جسمن. یہ بھی بات ضروری ہے. پہلے میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی زمانہ مصطفیٰ کا تھا. اب دور بھی دور رسالت ہے. قیامت تک نبوت آقا علیہ السلام کی ہے. ہم نہ تھے ہم ہیں ہم نہ ہوں گے مگر تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بات یاد رکھیے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. انہوں نے یہ بتایا کہ اول بھی مصطفیٰ ہیں آخر بھی مصطفیٰ ہیں ظاہر بھی مصطفیٰ ہیں اور باطن بھی مصطفیٰ. اول کس طرح ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری. رب نے سب سے پہلے نور کو تخلیق کیا. دوسری اولیت مصطفیٰ کسی کو نبوت اس وقت نہ ملی تھی جب نبوت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مل چکی تھی. لوگ تو کہتے ہیں 40 سال کے بعد پتہ چلا وہ نبی ہیں. پوچھا گیا آپ کب کے نبی ہیں؟ فرمایا کنتو نبی میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. کب؟ جب آدم پیارے مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی رب کا نبی تھا. نور مصطفیٰ پہلے ہے نبوت مصطفیٰ کی پہلے ہے. تمام نبیوں کو نبوتیں رسالتیں حکمتیں ملی مگر ذات مصطفیٰ کے بعد. تیسری چیز اولیت مصطفیٰ. اعلان ہوگا الستو بربکم کیا تمہارا میں خالق نہیں ہوں؟ تو اس کے جواب میں قالوا بلا ہاں رب تو ہمارا رب ہے. سب سے پہلے آقا فرمائیں گے. اولیت مصطفیٰ سن کر سبحان اللہ کہیے. والاول جس طرح رب اول ہے سرکار اول ہے وہ عرض کر رہا ہوں. سرکار کس طرح اول ہے؟
نور سرکار کا بنا سب سے پہلے. کس طرح اول ہے؟ نبوت سب سے پہلے آدم پیارے کو نہ ملی، نہ شیش کو ملی، نہ ابراہیم کو ملی، نہ اسماعیل کو ملی، نہ عیسیٰ کو ملی، نہ موسیٰ کو ملی، کسی نبی کو نہ ملی. سب سے پہلے نبوت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ملی. اور اس کے بعد فرمایا، یہ بات یاد رکھیے، الستُ بربکم، کیا تمہارا میں خالق نہیں تھے، کیا تمہارا میں خدا نہیں؟ اس کے جواب میں سب سے پہلے آقا فرمائیں گے قالوا بلا، تو ہمارا خدا ہے. چوتھی چیز، سب سے پہلے آقا فرماتے ہیں میری قبر کھلے گی. پانچویں چیز فرمایا سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا. حضور سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے. اور چھٹی چیز فرمایا جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا. یہ اولیت مصطفیٰ ہے. جس طرح رب اول ہے، سرکار بھی اول بن کے دنیا میں آئے ہیں. اور صرف یہاں ہی نہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے سرکار فرماتے ہیں تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، سب سے پہلے جنت بھی میں داخل کیا جاؤں گا. یہ اللہ نے کمال دیا محبوب دو عالم علیہ السلام کو. جو نبی آئے ہیں نا ان کی یہ شان ہے، ان کے تذکرے ہیں یہ کہ جس طرح رب اول ہے، وہ خدا ہونے میں اول ہے، یہ محبوب ہونے میں اول ہیں. اولو والآخر، سرکار آخر کس طرح ہے؟ آخر اس طرح ہے کہ حضور کا جسم اور نور پہلے بن چکا تھا، مگر محبوب دو عالم علیہ السلام کا ظہور سب سے آخر پر ہوا. یعنی سرکار ظاہر جو ہوئے نا تمام نبیوں کے بعد میں آئے، تمام نبیوں کے آخر پر آئے. انا خاتم النبیین، محبوب دو عالم علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، نبیوں کے آخر پر آنے والا ہوں. یہ ہے هو الاول والآخر. حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں. آخر ہیں حضور، تمام نبیوں کے آخر پر آئے. یہ حضور آخر کس طرح ہے؟ خاتم النبیین کا لقب آپ کو عطا ہوا. تمام نبی ہیں مگر خاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج آقا علیہ السلام کے سر پر سجایا گیا. اور آخری کتاب قرآن پاک بھی اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پر نازل کیا. اور آخری دن بھی قیامت کا دن ہوگا، آخری دین بھی حضور کا دین ہے، آخری اسلام بھی حضور کا اسلام ہے. پھر اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. فرمایا اول بھی مصطفیٰ ہے، آخر بھی مصطفیٰ ہے، اب ظاہر اور باطن رہ گیا. پھر میرے شیخ بولے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ حضور ظاہر اور باطن کس طرح ہیں. جس طرح مسلمان بندہ مومن جانتا ہے نا حضور کا غلام کے سرکار اللہ کے نبی ہیں. اللہ رب العالمین نے محبوب دو عالم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ہے. مسلمان پہچانتے بھی ہیں اور مسلمان مانتے بھی ہیں. اسی طرح کافر صرف جانتے ہیں، مانتے نہیں سرکار کو. کافر صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صرف اتنا جانتے ہیں. وہ کمالات نہیں مانتے، معجزات نہیں مانتے، وہ فضائل ان کے کمالات کے وہ قائل نہیں ہیں. ہم جانتے بھی ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، ہم مانتے بھی ہیں. اہل سنت و جماعت تمہیں مبارک ہو، ہمارا عقیدہ رب کے قرآن کے مطابق ہے. جس طرح رب اول ہے، سرکار بھی اول ہے، رب آخر ہے، سرکار بھی آخر ہے، رب ظاہر اور باطن ہے، سرکار ظاہر اور باطن بن کے تشریف لائے. ہم مومنوں نے مان بھی لیا، پہچان بھی لیا. کافر کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، مگر یہ ہمارے دامن میں بلائی آئی. ہم حضور کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، حضور کے کمالات کو بھی مانتے اور جانتے ہیں. یاد رکھیے کہ بچپن ہی سے سارا عالم جانتا تھا کہ سرکار اللہ کے نبی ہیں. کافر دعائیں مانگتے تھے، یہ بات یاد رکھیے گا. کافر دعائیں مانگتے تھے کہ وہ آ جائیں. اتنی بات تو ٹھیک ہے، وہ دعا کرتے تھے کہ جس کا وعدہ رب نے کر لیا وہ آ جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا کمال ہے. انہیں کیا پتا ہو یہ تو جھولے میں بھی ہوں تو چاند ان کا کھلونا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا ہو وہ نبی آ رہا ہے، اشارہ کرے گا چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. ان کافروں کو کیا پتا ہو کہ یہ وہ آقا آ رہے ہیں، درخت بھی انہیں سلام کریں گے، پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھیں گے. والظاہر والباطن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، سنیے گا. رب ظاہر ہے، رب باطن ہے، اس میں کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار کس طرح ظاہر اور باطن ہے؟ ابھی سرکار تشریف نہ لائے، ابھی محبوب دو عالم علیہ السلام تشریف نہ لائے کہ سارا عالم جانتا تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی بن کر تشریف لا رہے ہیں. سارا عالم جانتا تھا. حضور قیامت سے پہلے جانتے تھے
کہ تخلیق مصطفیٰ ہونے والی ہے، مسلمان جانتے تھے کہ آقا تشریف لانے والے ہیں، کافر یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان دعائیں کرتے ہیں ہم بھی ساتھ مل جائیں، یا اللہ وہ بھیج دے، ربنا وابعث فیہم رسولا، دعا میں شامل تھے، عظیم و شان رسول بھیج دے، ابھی آئے نہیں، وہ ظاہر بھی ہیں وہ باطن بھی ہیں، آ رہے ہیں جانتے سارے پہلے ہیں، ابھی آئے نہیں آنے والے ہیں، جانتے سارے پہلے ہیں کہ آقا آسمان والوں کے بھی نبی ہیں، زمین والوں کے بھی نبی ہیں۔ جب آئے رب نے فرمایا قرآن میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، جس طرح میں اول آخر ظاہر باطن ہوں، جو محبوب میں نے بھیج دیا ہے نا وہ بھی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یہ چار صفات ہو گئی مکمل۔ آگے آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، رب ہر چیز کو جانتا ہے، اس طرح آقا بھی ہر چیز کو جانتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جس طرح رب ہر چیز کو جانتا ہے اسی طرح اللہ کی عطا سے آقا بھی جانتے ہیں، خالق کی تمام صفات کو میرے آقا جانتے ہیں، دنیا و ما فیہا کی ہر چیز کو حضور جانتے ہیں، اسی لیے میں نے وہ اشعار پڑھے حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے شان قدرت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، علمت ما فی السماواتی و ما فی الارض، آسمانوں کے علوم اور زمینوں کے سارے علوم حاصل ہو گئے۔ وقت مختصر ہے سنیے گا، تمام مخلوقات کے احوال بھی میرے آقا جانتے ہیں۔ کون آقا علیہ السلام؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت ہے، یہ آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی عظمت ہے۔ کون آقا علیہ السلام؟ فرمایا گیا حدیث پاک سماعت فرمائیں، کنز المال جلد نمبر 1، یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، ان قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اول الناس فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مخلوق میں تخلیق کے اعتبار سے اول ہوں اور بعثت کے اعتبار سے میں آخر پر آیا ہوں۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسلین، محبوب دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمام رسولوں کا امام بن کر آیا ہوں۔ انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا امام بن کے آیا ہوں۔ ولا فخر، اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں نبیوں کے آخر پر آیا ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ وانا اول شافین، میں پہلے سفارشی بنوں گا اپنی امت کا۔ واول مشفعین ولا فخر، سب سے پہلے سفارش بھی میری قبول کی جائے گی۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کنز المال شریف کی حدیث مبارکہ تیسری، مواہب للدنیا میں حدیث پاک موجود ہے، مدارج النبوہ میں حدیث مبارک موجود ہے، سیرت حلبیہ میں یہ بات موجود ہے، اور نشر الدین میں بھی لکھا ہوا ہے بیگانوں نے کہ ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم، نہ لوح تھا نہ قلم تھا، ولا جنت ولا نار، نہ جنت تھی نہ آگ تھی، ولا فلک نہ فلک تھا، ولا شمس نہ شمس تھا، ولا قمر نہ چاند تھا۔ رب العالمین کیا ہوا؟ محبوب دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ولا جن ولا انس، نہ جن تھے نہ انسان تھے، میں تب بھی اللہ کا نبی بن کے تشریف فرما ہوا۔